اوفو یار، کیا مصیبت ہے یہ۔ شمیل خان نے غصے میں موبائل صوفے پر پھینکا تو زوبی نے فائلر سے اپنے ناخن فائل کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ یار 2 دن سے ٹرائی کر رہا ہوں مگر اس کا موبائل فون مسلسل آف مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے لائن میں کوئی خرابی ہو۔ ہاں یہ بھی ہے، ویسے وہ کب آ رہی ہے؟ شمیل خان نے اس سے پوچھا تو زوبی نے کہا، پتہ نہیں، اس کے بھائی کی شادی ہے، نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ ویسے شمیل تم خاصا وقت برباد کر چکے ہو اس کے ساتھ، مگر ابھی تک ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ نہیں زوبی، یہ تو تم مت کہو، وہ پوری طرح میرے قید میں آ چکی ہے۔ شمیل کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ویسے صالحہ آنٹی بھی کہہ رہی تھی کہ بہت وقت لے لیا اس بار تم نے، اتنا وقت گزر گیا مگر ابھی تک ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ زوبی تم یہ بھی تو دیکھو، اتنی بڑی اسامی ہے، کچھ وقت تو لگے گا نا، بس ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے پھر دیکھنا ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہاں بالکل، یہ تو ہے۔ شمیل جب تک تم حوریہ کے ساتھ انوالو ہو پلیز یہ ٹینا، فضا، تانیہ وغیرہ سے دور رہا کرو۔ زوبی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو شمیل نے پوچھا، لیکن کیوں؟ اس روز بھی شازمہ کو تمہارے ساتھ دیکھ کر وہ بگڑ گئی تھی، وہ تو میں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ وہ تمہاری منہ بولی بہن ہے۔ زوبی نے ہنستے ہوئے کہا تو شمیل بھی اس کی بات پر ہنس پڑا۔ کیا یار، تم نے بہن بنا کر سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ ہاں تو تم نے وہ مثال نہیں سنی کہ مصیبت کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے؟ زوبی اپنے ناخن فائل کر چکی تھی۔ شمیل اب پھر سے موبائل پر حوریہ کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا۔ گدی کہیں کی، فون بند کیے بیٹھی ہے، کہیں مرمرا تو نہیں کی؟ اس بار شمیل نے غصے میں موبائل فون نیچے پٹخ دیا تھا۔ ریلیکس شمیل، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ زوبی نے ایک ادا سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں تو اور کیا کروں، بور ہو گیا ہوں یار، ساری کی ساری اپنے اپنے کاموں پر نکلی ہوئی ہے۔ ٹینا آج کل دبئی والے کے ساتھ ہے تو تانیہ UK کے ٹور پر ہے۔ اچھا، اور میں تو یہی ہوں نا، تمہارے پاس، تمہارے اتنے قریب۔ زوبی تمام فاصلے مٹا کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ شمیل خان نے ایک کمینی سی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ سلیو لیس بلاؤز اور جینز میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ویسے آئیڈیا برا نہیں۔ اس کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے وہ خباثت سے مسکرایا۔ ایسی ہی ایک خبیث مسکراہٹ زوبی کے لبوں پر بھی تھی۔ ولیمے کے بعد 2 دن حوریہ وہاں مزید رکی تھی اور پھر شہر جانے کی اس نے تیاری کر لی۔ ہر بات سے قطع نظر اسے ایگزامز کی فکر بھی تھی جو اس کے سر پر آئے ہوئے تھے۔ اپنے بھائی زماد کے ہمراہ وہ کراچی چلی آئی۔ جاتے سمے اس نے بی بی جان سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا، جس پر بی بی جان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حوریہ انہیں قصوروار سمجھتی ہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ حوریہ اور ضمائر کے اچانک نکاح کا فیصلہ بڑے شاہ کا ہی تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ انہوں نے خود اپنے کانوں سے بی بی جان اور حوریہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ وہ زنان خانے میں بہت کم آیا کرتے تھے، مگر اس روز اتفاقاً ادھر سے گزر ہوا تو حوریہ کی آواز سن کر وہ رک گئے، اور جو کچھ انہوں نے سنا ان کا خون کھلانے کے لیے کافی تھا۔ بڑی مشکل سے وہ خود پر کنٹرول کر پائے۔ حوریہ کے لہجے سے بغاوت کی بو تو انہیں اسی روز آ گئی تھی جب وہ دعا کا مقدمہ لڑنے ان کے پاس آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اڑنے لگ جائے، بڑے شاہ نے اس کے پر ہی کاٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ تو رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیتے، مگر ضمائر شاہ اس پر راضی نہیں ہوا۔ ضمائر چاہتا تھا کہ حوریہ پہلے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر لے، اور حیات شاہ کو اس کی بات ماننا ہی پڑی تھی۔ سعدیہ یونیورسٹی سے واپس لوٹی تو تب تک حوریہ آ چکی تھی۔ ارے حوریہ کی بچی، تم اتنی جلدی آ گئی؟ تمہیں تو کم از کم 15 روز بعد آنا تھا نا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ بھائی کی شادی کیسی رہی، اور مریم اور دعا کیسی لگ رہی تھی شادی میں؟ وہ ایک ہی سانس میں لگاتار سوال کرے جا رہی تھی۔ حوریہ بنا جواب دیے بیٹھی رہی تو تبھی سعدیہ کی نظر اس کے اداس چہرے پر پڑی۔ نہ آنکھوں میں وہ چمک، نہ پہلے کی سی گرم جوشی تھی۔ سعدیہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ حوریہ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور حوریہ کو تو جیسے ایسے ہی کسی مہربان کندھے کی ضرورت تھی جس پر سر رکھ کر وہ دل کا غبار نکال سکتی۔ کافی دیر تک وہ سعدیہ کے کندھے سے لگی آنسو بہاتی رہی، جس پر سعدیہ بھی بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ حوریہ بس کرو یار، پلیز بتاؤ نا کیا بات ہے۔ اس نے پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا تو حوریہ نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس رکھ دیا۔
سب ختم ہو گیا سعدیہ، سب کچھ، میری خواہشیں، میری آرزوئیں، میرے خواب، میری چاہت، سب مٹی میں مل گئے۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پوری بات بتاؤ مجھے، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ جیت گیا سعدیہ، وہ جیت گیا، بالآخر فتح اس کا مقدر ٹھہری اور میں ہار گئی۔ میں ان مردوں کے سامنے ہار گئی سعدیہ، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ عورت چاہے لاکھ سر پٹخ لے، چلا لے، روئے، مگر ہوگا وہی جو اس کے اندر چھپا حاکمیت پسند مرد چاہے گا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون جیت گیا؟ کس سے تم ہاری ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اور کون ہو سکتا ہے سعدیہ؟ ضمائر شاہ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ جیت گیا ہے، مگر میں بھی حوریہ شاہ ہوں۔ میں نے اس کی یہ فتح شکست میں نہ بدل دی تو دیکھ لینا تم۔ اوکے کام ڈاؤن، ریلیکس۔ تم تو اللہ سلمان کی شادی میں گئی تھی نا، تو پھر یہ سب؟ سعدیہ، میرا نکاح ضمائر شاہ سے کروا دیا گیا ہے۔ یہ کہتے اس کی آواز بھرا گئی۔ ایک لمحے کو تو سعدیہ بھی خاموش ہوگی۔ یوں اچانک؟ میرا مطلب کیا پہلے سے طے تھا یہ سب؟ ہوگا، یقیناً پہلے سے ہی طے ہوگا، اور یہ سب اسی مکار شخص کا کیا دھرا ہے۔ دیکھو حوریہ، یہ سب مقدر کے کھیل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی میں خدا کی کوئی مصلحت ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہاری بھلائی بھی ہو۔ سعدیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تو حوریہ نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے یہ سب بالکل بھی قبول نہیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ بہت کچھ تو ہو سکتا ہے۔ صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ دوسرے ہی لمحے وہ شمیل خان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، ہاں شمیل، میں حوریہ بول رہی ہوں۔ دوسری طرف حوریہ کی آواز سنتے ہی وہ کھل اٹھا۔ زیادہ دن تو نہیں ہوئے؟ اچھا۔ وہ کسی بات پر کھلکھلائی اور بولی، اوہ کم آن، چھوڑو یہ سب۔ اچھا سنو، کل لنچ پہ میں تمہارے ساتھ کروں گی۔ ہاں وہیں، اوکے، سی یو۔ وہ کال بند کر کے اپنے وارڈروب کی طرف بڑھی تو سعدیہ نے کہا، حوریہ تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہی ہو۔ اوہ پلیز سعدیہ، چھوڑو یہ باتیں، کیا صحیح ہے اور کیا غلط یہ میں بہتر جانتی ہوں۔ وہ غصے میں کہہ کر واش روم میں گھس گئی۔ سعدیہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ حوریہ کو ہوٹلنگ وغیرہ بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر اپنی ضد میں شمیل خان کے ہمراہ آ کر لنچ پر گئی تھی۔ 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ اس نے گزارے، مگر پھر بھی اسے اپنے نکاح کے بارے میں نہ بتا سکی۔ واپس آئی تو سعدیہ کمرے میں موجود تھی۔ سعدیہ کو دیکھ کر اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا۔ سعدی، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو سعدیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سوری؟ مگر کس بات کے لیے؟ وہی نا، اپنے کل کے بیہیویئر کے لیے۔ دراصل میں کیا کروں سعدیہ، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حوریہ، دیکھو میں تمہاری دوست ہوں، میں تمہارا بھلا ہی چاہوں گی نا۔ حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ ضمائر شاہ کے ساتھ تمہاری لائف اچھی گزر جائے۔ تو تم کہہ رہی ہو کہ میں اپنی زندگی داؤ پر لگا دوں؟ یہ رسک میں کیسے لے لوں سعدیہ، بتاؤ مجھے۔ حوریہ، تمہیں کیا لگتا ہے شمیل خان کیسا ہے؟ ہاں، تم اس کے بارے میں جانتے ہی کتنا ہو؟ کیا وہ رسک نہیں ہے تمہارے لیے؟ سعدیہ کے کہنے پر حوریہ خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے حوریہ تم برا مت ماننا، مگر مجھے تمہارا اس سے ملنا جلنا بالکل پسند نہیں۔ تم ایک عزت دار خاندان کی لڑکی ہو، یہ سب تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اوکے، اب یہ ملنا جلنا بند اور کل سے سٹڈیز شروع۔ حوریہ محض سعدیہ کا دل رکھنے کی خاطر مسکرا کر بولی۔ ان کا فائنل سیمسٹر تھا، وہ ایگزامز کی تیاری میں لگ گئی۔ شمیل سے کبھی کبھار فون پر بات چیت ہو جاتی تھی۔ اس کا بھی زور بڑھتا جا رہا تھا شادی کے لیے، وہ اسے جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا تھا۔ زوبی ایگزام دیے بغیر ہی ناروے چلی گئی تھی، اس کے کسی کزن کی شادی تھی، یہ اطلاع اسے شمیل خان نے دی تھی۔ ایگزام کے بعد حوریہ نے شمیل خان کو سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ لنچ پر چلی آئی۔ ارے جانے بہاراں رشک چمن، اے جانے من تم آ گئی۔ حسب معمول اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گیا تھا۔ کم آن شمیل، تم کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ کیا مطلب؟ میں پہلے دن سے سیریس ہوں تمہارے ساتھ۔
وہ مسکرا کر بولا تو حوریہ نے کہا شمیل مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. نو سب باتیں گھر چل کر ہوں گی. گھر؟ کون سے گھر؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا. ہاں حوریہ آج میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا. گھر؟ لیکن کس لیے شمیل؟ بس میں چاہتا ہوں کہ وہ گھر جہاں تم میرے ساتھ رہو گی تم اسے دیکھ لو. میں گھر نئے سرے سے ڈیکوریٹ کروانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے تمہارے مشورے چاہیے مجھے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے پر یار چھوڑو نا پرور، تم بس اٹھو. وہ آج ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. صالحہ آنٹی نے اسے لاسٹ وارننگ دی تھی. مگر لنچ تو کر لیں پہلے، حوریہ نے جان چھڑانے کے لیے کہا تو وہ بولا لنچ بھی ہم گھر جا کر لیں گے، چلو اٹھو. شمیل خان یہ کہتے اٹھ کھڑا ہوا اور تبھی کسی کی پیچھے سے آواز آئی، ہیلو. حوریہ بھی اس کے ساتھ اٹھنا چاہتی تھی کہ جب جانی پہچانی آواز پر وہ چونک گئی. سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے اپنی تمام تر خوبصورتی کے سمیت زمائر شاہ سامنے کھڑا تھا. شمیل کی پیشانی پر بل پڑ گئے. تبھی وہ بولا مجھے زمائر شاہ کہتے ہیں اور آپ کی تعریف؟ وہ شمیل سے مخاطب ہو کر بولا تھا. شمیل نے سنبھل کر کہا میں شمیل خان ہوں. اوکے، آپ لوگ غالباً کہیں جا رہے تھے. کیوں حوریہ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ حوریہ پر ڈالی مگر لبوں پر وہی دھیما سا تبسم تھا. حوریہ ہو از ہی؟ ہاں شمیل نے حوریہ سے پوچھا. ارے شمیل صاحب کیا حوریہ نے آپ کو نہیں بتایا؟ ویسے بہت قریبی رشتہ دار ہیں ہم. زمائر شاہ نے حوریہ سے پہلے ہی جواب دیا. چلیں حوریہ. وہ حوریہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا. یہ سب اتنا اچانک تھا کہ شمیل کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا. اتنے لوگوں کے سامنے حوریہ بھی کوئی بات نہ کر سکی. زمائر شاہ نے کار کا فرنٹ ڈور کھول کر حوریہ کو تقریباً دھکیلا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے چلا کر بولی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مگر زمائر شاہ ونڈ سکرین پر نظر جمائے سکون سے ڈرائیو کرتا رہا. کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ حوریہ نے ایک اور سوال کیا مگر زمائر شاہ نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا. میں کہتی ہوں گاڑی روکیں زمائر شاہ، کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کی اس بات کا بھی زمائر شاہ پر کوئی اثر نہ ہوا. حوریہ نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو زمائر شاہ نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا. تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے پورٹیکو میں جا کر رکی تھی. حوریہ کو بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لایا. سارے ملازم ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہے تھے. زمائر نے اپنے بیڈ روم میں جا کر ہی دم لیا اور حوریہ کو بیڈ پر پٹخ دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا بےہودگی ہے؟ حوریہ چلا کر بولی تو زمائر شاہ نے کہا کتنی بے شرم ہو تم حوریہ شاہ، ایک غیر مرد کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ شٹ اپ زمائر شاہ، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو. یو شٹ اپ حوریہ، تم کم از کم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی. میں سلمان شاہ نہیں، سمجھی تم؟ وہ غصے میں یہ کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا اور دروازہ بھی لاک کر گیا. حوریہ تو پیچھے دانت پیستی رہ گئی تھی. بی بی نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا. نہیں شاہ جی، وہ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہی. اوکے تم کھانا گرم کر کے لاؤ. وہ ملازمہ کو ہدایت دیتا آگے بڑھ گیا تھا. دوپہر 1 بجے سے وہ کمرے میں بند تھی اور اب رات کا 1:30 بجنے والا تھا. حوریہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بیڈ پر سکڑ کر بیٹھی تھی جب کلک کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. دوسرے ہی لمحے زمائر شاہ اندر داخل ہو رہا تھا. حوریہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی. یہ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے ابھی تک؟ وہ کوٹ اتار کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھنے لگا. میں نہیں کھاؤں گی کچھ بھی. اوکے ایز یو وش، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا. زمائر شاہ اپنا نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم میں گھس گیا. اتنے میں ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر چلی آئی تھی. حوریہ تو جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی. جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آئے تو حوریہ نے پوچھا تم آخر چاہتے کیا ہو؟ آرام سے پہلے کھانا کھا لو پھر بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں. تم نے مجھے لگتا ہے کہ صرف صبح کا ناشتہ ہی کیا ہوا ہے نا؟ مجھے کچھ نہیں کھانا، پہلے میری بات کا جواب دو. وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو کر بولی. زمائر شاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر کہا جواب؟ تمہیں جواب چاہیے؟
یہ کہتے اس نے اس کے بالوں کو چھیڑا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھنے میں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے، میں نے بھی دوپہر سے کچھ کھانا نہیں کھایا۔ زمائر شاہ نے ٹرالی گھسیٹی۔ حوریہ بنا کوئی جواب دیے بیٹھ گئی۔ چند لقمے بڑی مشکل سے اس نے کھائے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد زمائر شاہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اس طرح لیٹتے دیکھ کر حوریہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا تم یہاں سو گے؟ ہاں آف کورس، یہ میرا بیڈ روم ہے۔ تو پھر میں کہاں سوؤں گی؟ حوریہ ڈرتے ہوئے بولی تو زمائر نے کہا، ویل میرا خیال ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان جو رشتہ ہے اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ What do you mean زمائر شاہ؟ اب اتنی بھی بھولی نہیں تم حوریہ شاہ۔ اٹھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ تم بیوی ہو میری۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا اس نے تو وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ کم آن حوریہ، تم اتنی نادان تو نہیں ہو؟ اس کی طرف بڑھا تو حوریہ نے پھولوں کی ٹوکری میں سے چاقو اٹھا لیا۔ رک جاؤ وہیں زمائر شاہ، وہیں رک جاؤ، اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ حوریہ یہ کیا بے وقوفی؟ ہاں تمہیں اپنی ہوس بھی پوری کرنی تھی نا؟ حوریہ نے اس کی محبت پر چوٹ کی تو وہ غصے میں بولا، شٹ اپ۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی زمائر شاہ کا ہاتھ بھی اٹھ گیا تھا۔ وہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکا اور حوریہ تو ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ کیا تم مجھے اس قدر گرا ہوا شخص سمجھتی ہو؟ حوریہ شاہ، تمہارے تمام حقوق میرے نام پر ہیں۔ میں اگر چاہوں تو تمہارا یہ غرور اور اکڑ ایک سیکنڈ میں خاک میں ملا کر رکھ دوں، اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، نہ یہ سماج، نہ قانون، اور نہ ہی ہمارا مذہب۔ وہ غصے میں دھاڑ کر بولا تو حوریہ نے کہا، اگر تم اتنے ہی شریف ہو تو مجھے کڈنیپ کیوں کیا؟ ہاں تو تم کیا سمجھتی ہو میں کوئی اندھا ہوں یا میرے پاس عقل نہیں؟ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری حرکتوں سے بے خبر ہوں۔ ایک آوارہ شخص کی خاطر تم اپنے خاندان کی عزت داؤ پر لگانے چلی تھی؟ زمائر نے دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ سختی سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا حوریہ شاہ، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر اس نے کہا، مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے ساتھ رہ کر میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ حوریہ بھی چلا کر بولی، حوریہ شاہ تم مجھے چیلنج کر کے بہت ہی بڑی غلطی کری ہو۔ میں تمہیں مار تو سکتا ہوں مگر چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے تم جیسے آوارہ اور گھٹیا شخص کی ضرورت بھی نہیں۔ تم جیسا تنگ نظر روایتی فیوڈل لارڈ جس کی نظر میں عورت محض ایک کھلونا ہے، جس کے نزدیک عورت کی اوقات جوتی کے برابر ہے، میں تھوکتی ہوں تم جیسے شخص پر۔ اور جسے تم آوارہ کہہ رہے ہو نا، تم سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ وہ عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، عورت کا مقام جانتا ہے، وہ ایک سیلف میڈ انسان ہے، تمہاری طرح بگڑا ہوا کوئی رئیس زیادہ نہیں۔ تم آخر ہو ہی کیا؟ باپ دادا کی جائیداد پر اکڑنے والے تمہارے پاس ہے ہی کیا زمائر شاہ؟ حوریہ نے نفرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ زمائر شاہ اپنے لب بینچ کر اس کی تقریر سنتا رہا۔ زہر میں ڈوبا ایک ایک لفظ زمائر شاہ کے لہو میں خون غصہ بن کر دوڑ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے حوریہ پر ایک سلگتے نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ حوریہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دادا سائیں، ہم آج ہی آ رہے ہیں۔ وہ حیات شاہ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ جلد سے جلد حوریہ کے ساتھ رخصتی چاہتا ہے۔ حیات شاہ بھی انتہائی سمجھدار انسان تھے۔ مزید کوئی بھی نکتہ چینی اور اعتراض کے بجائے انہوں نے اس کی بات فوراً مان لی۔ گھر میں انہوں نے سب کو کہہ دیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ حوریہ کی رخصتی کر رہے ہیں۔ حیات شاہ سے بات کرنے کے بعد اس نے حوریہ کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھی جبکہ زمائر شاہ نے ساری رات کانٹوں پر بسر کی تھی۔ رات ہی رات میں اس نے سارے پروگرام فائنل کر کے حیات شاہ سے بات بھی کر لی تھی۔ تیار ہو کر نیچے آؤ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اسے حکم دے کر وہ واپس مڑ گیا تو اس نے حوریہ کو کچھ بھی پوچھنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ خلاف توقع وہ 10 منٹ بعد ہی چلی آئی تھی۔ زمائر شاہ نے فرنٹ ڈور کھول دیا تو وہ بیٹھ گئی اور ایک نظر زمائر شاہ کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر خاصے پتھریلے سے تاثرات تھے۔ اب کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ کچھ دیر بعد وہ بولی مگر دوسری طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ حویلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، تو حوریہ بی بی، سب کچھ ختم ہو گیا نا؟ تمہارا پیار، تمہاری محبت، سب کچھ؟
اس نے تھک کر سیٹ کی بیک سے سر ٹکا دیا تھا۔ زمائر شاہ خاصی رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حوریہ نے دیکھا کہ اس کے تیور خاصے جارحانہ تھے۔ 3-4 گھنٹے کے سفر میں اس نے ایک بار بھی کوئی بات نہ کی تھی۔ حویلی پہنچتے پہنچتے دوپہر کے 12 بج گئے تھے۔ حوریہ کا لہجہ بجا بجا تھا اور زمائر شاہ بھی کچھ خفا خفا دکھائی دیتا تھا۔ سوائے حیات شاہ کے باقی سب ان دونوں کے اس عجیب و غریب رویے پر پریشان کم اور حیران زیادہ تھے۔ بی بی جان کو بھی ٹینشن ہو گئی تھی جب حیات شاہ نے حوریہ کی رخصتی کی اطلاع دی تھی، اور اب حوریہ کا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مریم البتہ کافی خوش تھی۔ اپنے چہیتے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ حوریہ کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ حوریہ نے اپنی شکست تسلیم کر کے ہر طرح کی مزاحمت چھوڑ دی تھی اور اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زمائر شاہ سے اس کا ٹکراؤ ہو۔ چلو کچھ دن تو اس کی صورت دیکھے بغیر گزر جائیں گے۔ گھر والوں نے اس کے گریز کو شرم جانا تھا۔ ان کا گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ دعا مہندی سے ایک دن پہلے ہی وہ آئی تھی۔ کیسی ہو تم دعا؟ ہاں، تمہیں کیسی لگ رہی ہو میں بتاؤ؟ اس کے اداسی بھرے لہجے پر حوریہ نے ایک نظر اس کی بجھی بجھی آنکھوں پر ڈالی جن کی جوت مان پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے نظر آنے لگے۔ ادا سکندر کیسے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتی حوریہ کہ وہ کیسے ہیں؟ ہاں جانتی ہوں میں دعا۔ ہم عورتیں محض کٹھ پتلیاں ہیں جو ان مردوں کے اشاروں پر ناچنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی ہماری نہیں، ہماری زندگی کے اہم فیصلے ہم سے پوچھے بغیر کیے جاتے ہیں۔ حوریہ کی بات پر دعا چونک کر حوریہ کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا مطلب حوریہ؟ کیا تم ادا زمائر سے شادی پر خوش نہیں ہو؟ دعا کی پوچھنے پر حوریہ نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور پھر ایک طویل خاموشی کے بعد دھیرے سے نام سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، اگر ایسی کوئی بات نہیں اور اگر تم خوش ہو تو پھر اس طرح نظریں کیوں چرا رہی ہو تم؟ بولو حوریہ بولو۔ دعا نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ فرض کرو دعا کہ میں کہتی ہوں کہ میں خوش نہیں، تو پھر کیا کر لو گی تم؟ ہاں تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ تو کیا تم یہ شادی رکوا دو گی؟ نہیں نا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دعا۔ ہم اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتے۔ تمہاری اپنی مثال تمہارے سامنے ہے نا۔ کتنا لڑی تھی میں تمہارے لیے، مگر کچھ ہوا نہیں نا۔ ایسی بات نہیں ہے حوریہ۔ سکندر اور زمائر شاہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ دعا کی بات پر وہ طنزی انداز میں ہنس کر بولی۔ اپنا بھائی تو سب کو آب زمزم سے دھلا ہوا لگتا ہے دعا۔ کیا تم یہ نہیں جانتی کہ اچانک دادا سائی کو رخصتی کا خیال کیوں آ گیا؟ صرف اس لیے دعا کہ تمہارا شریف النفس بھائی زبردستی مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، اور پھر خیر چھوڑو، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ارے دعا، تم یہاں بیٹھی ہو اور باہر تمہاری ساس صاحبہ نے ڈھونڈیاں مچائی ہوئی ہے۔ اسی لمحے مریم اندر داخل ہو کر بولی۔ اور بنو رانی، تم بھی کچھ دیر کو باہر آ جاؤ۔ ایک ہفتے سے تم اندر کمرے میں قید ہو، دم نہیں گھٹتا تمہارا؟ مریم نے مسکراتے ہوئے حوریہ سے بھی کہا۔ جب اندر گھٹن ہو تو باہر کی گھٹن محسوس نہیں ہوتی۔ حوریہ یہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ نہیں مریم، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ حوریہ کے کہنے پر مریم کندھے اچکاتی باہر نکل گئی۔ تو آخرکار تم جیت گئے زمائر شاہ۔ تمہاری بل کھاتی انا کی تسکین ہو گئی نا؟ جو کہا وہ کر دکھایا، اور میں جو اس غرور میں تھی کہ اس حویلی کی روایتوں کو میں بدل ڈالوں گی، میں بھی ہار گئی، اور شاید اب ساری زندگی مجھے ایک بے بس چڑیا کی طرح تمہاری قید میں رہنا ہوگا۔ کسی کی آہٹ پر حوریہ کی سوچیں فوراً ختم ہوئی تھی۔ اس کے سینے میں دھڑکتا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا تھا۔ نہ جانے اب وہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ میرون ریڈ اور اورنج کنٹراسٹ کا شادی کا لباس اس کے وجود پر سج کر اپنی قیمت بڑھا رہا تھا۔ شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے زمائر شاہ نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا یہ روپ، یہ سنگھار، اس کی آنکھوں پر اس کی گھنیری پلکیں اور اس کے لرزتے لب، اس کی خوبصورت پیشانی، کلائیوں میں پڑے موتیوں کے گجرے، کچھ بھی تو اسے اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا۔ کتنا انتظار تھا زمائر شاہ کو اس دن کا، اور اب جب کہ اس وقت وہ اس کی دسترس میں تھی تو دل میں وہ جذبات ہی نہ رہے تھے۔ اس کے ارمانوں پر جیسے کوئی اوس پڑ گئی تھی، اس کے احساسات جیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ حوریہ کے گریز کو شرم سمجھتا رہا،
وہ سمجھتا تھا کہ حوریہ دعا کے سکندر سے شادی والے فیصلے کی وجہ سے گھر کے سب مردوں سے ناراض تھی، مگر اب اسے یہ جانا تھا کہ وہ تو اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس کے دل میں تو وہ محبت نہیں تھی جو ایک لڑکی کے دل میں اپنے منگیتر کے لیے ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر جو بات ضمائر شاہ کے خون کھولائے دے رہی تھی وہ تھی حوریہ کا شمیل خان کی طرف بڑھنا۔ ضمائر شاہ کو اپنی شدید توہین محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اسے ریجیکٹ کر کے ایک دوسرے مرد کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے آپ پر بڑی مشکل سے قابو پاتا وہ پلٹ کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئے تو نائٹ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ بنا کچھ کہے وہ لائٹ آف کر کے بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ گیا تھا۔ پھر اس نے کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ ایک دلہن کے لیے اس سے بڑی ضلالت کیا ہوگی کہ اس کے شوہر نے ایک نظر بھر کر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ حوریہ نے بھی ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، جھمکوں اور بازوبوں کی آواز پر کمرے کی خاموشی ختم ہو گئی تھی، مگر کچھ بھی ضمائر شاہ کے پتھر دل کو موم نہیں کر سکا تھا۔ اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی احساس پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسے کچھ دیر بعد محسوس ہوا کہ بیڈ کا دوسرا کونا بھی آباد ہو چکا ہے، اور کسی نے یہ سچ ہی کہا تھا کہ نفرت میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ چاہے تو پہاڑ کو توڑ ڈالے اور چاہے تو موم کو لوہا بنوار ڈالے۔ ولیمے کی تقریب کے دوسرے ہی دن ضمائر شاہ شہر چلا گیا۔ اس نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ نیا بزنس ہے، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگر بزنس نیا ہے تو شادی بھی تو نئی تھی نا؟ کیا نئی نویلی دلہن کو توجہ نہیں چاہیے؟ ہادیہ بھابھی کی بات پر وہ مسکرا نہ سکا تھا۔ حیات شاہ نے بھی حوریہ کو ضمائر شاہ کے ساتھ شہر نہیں جانے دیا تھا۔ حوریہ خود بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں کم از کم کوئی بات کرنے والا تو تھا، وہ شہر میں وہاں خاموشی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ان 2 دنوں میں ضمائر شاہ نے ضرورتاً بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ ضمائر شاہ، اگر تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ میں تمہارے آگے روؤں گی، گڑ گڑاؤں گی، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ انا اگر تم میں ہے تو مجھ میں بھی ہے۔ میں ساری زندگی یوں ہی گزار دوں گی مگر کبھی تمہاری طرف نہیں آؤں گی۔ ضمائر شاہ جا رہا تھا اور وہ اس کے جاتے ہوئے دیکھتا سوچ رہی تھی۔ ضمائر شاہ کی گاڑی حویلی کا گیٹ کراس کر گئی مگر اس کی نظروں کا بھی اینگل نہیں بدلا تھا۔ حوریہ، ادا جا چکے ہیں، واپس آ جاؤ تم۔ مریم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ چونکی۔ ماں جی اور بی بی جان کے سامنے شرمندگی محسوس کرنے لگی اور پھر وہ پلٹ کر اندر چلی گئی۔ زرینہ پھوپھو نے اس کی شادی کی خوشی میں دعوت کی تھی۔ ضمائر شاہ نے مصروفیت کا کہہ کر ان سے سوری کر لیا اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ باقی سب چلے جائیں، وہ آنے کی کوشش کرے گا۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ دولہے کے بغیر کیسی دعوت؟ یہ لڑکا بھی نا بالکل باولا ہو چکا ہے۔ ماں جی نے اس کی بات سن کر کہا، بھابھی، ضمائر آ جائے تو دوبارہ دعوت کر لوں گی، مگر اب آپ سب کو ضرور آنا ہے۔ گھر کے سارے افراد اس دعوت پر تھے۔ دعا ملازموں کو ساتھ لگائے کچن کا انتظام سنبھالے ہوئے تھی۔ دعا بیٹے، اب تم بھی کپڑے بدل لو، صبح سے تم کام میں لگی ہو۔ زرینہ پھوپھو کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ حوریہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ تم کیسی ہو حوریہ؟ میں ہوں بس ٹھیک ہی۔ وہ مختصر سا جواب دے کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اس چیزوں کو خواہ مخواہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ شاید وہ دعا کے سوالوں سے بچنا چاہ رہی تھی۔ اور ضمائر بھائی کیسے لگے تمہیں؟ ہاں اچھے ہیں وہ۔ دعا تم ایسا کرو کہ شاور لے لو، میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں۔ حوریہ نے جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہا تو دعا بھی مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ چھوڑ کر واش روم میں چلی گئی۔ حوریہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی جب تبھی سکندر شاہ اندر داخل ہوا۔ حوریہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زہ نصیب، حوریہ شاہ آپ ہمارے کمرے میں؟ سکندر کی آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ السلام علیکم ادا سکندر۔ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے بولی، ہائے، تمہارے منہ سے یہ ادا اور بھائی جیسے الفاظ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے حوریہ شاہ۔ وہ اس پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ حوریہ کو اس کی نگاہیں اپنے جسم سے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو وہ اس کی راہ میں کھڑا ہو گیا۔ اب ایسی بھی کیا جانے کی جلدی ہے؟ ابھی تو نظروں کی پیاس بھی نہیں بجھی۔ اس کے گھٹیا انداز پر حوریہ سلگ کر رہ گئی۔ ادا سکندر، آپ کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ کیا شرم؟ تمہیں دیکھ کر اس سب شرم لحاظ بھول جاتا ہوں حوریہ شاہ۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ حوریہ نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔
اسی لمحے دعا واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو سکندر شاہ نے گڑبڑا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حوریہ سکندر پر ایک غصے بھری نگاہ ڈال کر باہر چلی گئی۔ سکندر بھی باہر چلا گیا اور دعا بڑی مشکل سے اپنے آنسوں کا گلا گھونٹتی وہیں بیٹھ گئی۔ شک تو اسے پہلے بھی تھا مگر اب یقین ہو گیا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اس نے۔ سکندر اس کی بھابھی پر بری نظر رکھتا ہے، یہ بات اس کو تڑپائے جا رہی تھی۔ اتنی جرت اس میں بھی نہیں رہی تھی کہ سکندر سے پوچھ لیتی۔ سکندر اور اس کا رشتہ محض ایک کاکا اور کنیز کے جیسا تھا جو اس کا دل بہلانے کے لیے لائی گئی تھی۔ اس کی نظر میں وہ بیوی نہیں، ایک کھلونا تھی جو وہ اسے جوتی سے زیادہ اوقات نہیں دیتا تھا، اور یہ اس کی بات ہی تھی کہ جوتی پیر میں ہی اچھی لگتی ہے، سر پر نہیں۔ وہ آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرحال وہ اپنے میکے والوں کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ حوریہ سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اور حوریہ اپنی جگہ شرمندگی الگ محسوس کر رہی تھی۔ حوریہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جلد گھر آنا چاہتی تھی، اس لیے باقی سب لوگوں کو بھی آنا پڑا۔ ضمائر شاہ نے نہیں آنا تھا اور وہ آیا بھی نہیں۔ اگلے 2-3 دن یوں ہی بے کیف سے گزر گئے۔ ملازمت سے چائے کا کہہ کر وہ شاور لینے گئی تھی۔ 2 دن سے اس کی طبیعت عجیب سی ہوئی تھی۔ وہ شاور لے کر خود کو فریش محسوس کرنے لگی اور باہر آئی تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، کیونکہ سامنے ہی ضمائر شاہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا۔ آہٹ پر بھی اس نے پلٹ کر نہ دیکھا، وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ حوریہ بھی اسے نظر انداز کر کے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ضمائر شاہ غالباً شاور لینے کی غرض سے اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ چائے کی ٹرالی لے کر اندر آئی تو ضمائر شاہ نے یقیناً کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے ماں جی نے چائے کے ساتھ دیگر چیزیں بھی بھجوا دی تھی۔ حوریہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب ضمائر شاہ بھی باہر آیا۔ حوریہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، وہ اب شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش چلا رہا تھا۔ خود پر ڈھیر سارا پرفیوم سپرے کر کے اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ حوریہ کو اس مسلسل خاموشی سے اب چڑ ہونے لگی تھی۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر پٹخ دیا اور پھر اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو اٹھا کر پٹخنے لگی۔ ضمائر شاہ نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ حوریہ ایسے ہی غصے میں باہر چلے گئی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ جب حوریہ کی چیخ سنائی دی تو وہ بے اختیار باہر کی طرف لپکا تھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہو گیا۔ حوریہ سیڑھیوں پر پڑی رو رہی تھی، اس کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی جس سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ ماں جی اور ہادیہ بھابھی بھی دوڑی چلی آئی تھی۔ ضمائر شاہ بھی فوراً نہیں کئی سیڑھیاں پھلانگتا اس تک پہنچا تھا۔ ضمائر بیٹا تم حوریہ کو کمرے میں لے کر جاؤ اور ہادیہ تم کسی کو بھیج کر فوراً ڈاکٹر کو بلواؤ، ماں جی دونوں سے بولی تھی۔ ہادیہ بھابھی فوراً ڈرائیور کو بلانے دوڑی تھی۔ ماں جی ملازمہ کو سوپ بنانے کا کہہ رہی تھی۔ ضمائر نے اسے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ حوریہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر ضمائر نے جیب سے رومال نکال کر اس کے ماتھے سے بہتا خون صاف کیا۔ یہ سب کچھ بالکل بے اختیاری میں ہو رہا تھا۔ ماں جی اور ان کے پیچھے بیوی جان بھی اندر داخل ہوئی تھی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گیا تو اس نے زخم صاف کر کے ڈریسنگ کر دی اور سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ دیکھیے فکر کی کوئی بات نہیں، ان کے پیر میں معمولی سی موچ آئی ہے، چند دن تک یہ بیڈ ریسٹ کریں گی اور یہ دوائی باقاعدگی سے لگائیں، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے ضمائر کے ہاتھ میں ایک نسخہ تھماتے ہوئے کہا۔ جس وقت وہ ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے آیا تھا حوریہ انجیکشن کے زیر اثر نیند میں چلی گئی تھی۔ السلام علیکم ماں جی۔ وہ ابھی زمینوں سے لوٹا تھا۔ زمینوں کا کوئی مسئلہ تھا جسے حل کرنے کے لیے حیات شاہ نے اسے بھیجا تھا۔ انہیں اپنے تینوں پوتوں میں سب سے زیادہ ضمائر شاہ کی قابلیت اور عقل پر اعتماد تھا۔ ولایت شاہ اور عنایت شاہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے نہیں جایا کرتے تھے۔ ماں جی نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، جیتے رہو تم، کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ جی ماں جی لگوا دیں، بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ضمائر شاہ اپنے کمرے میں گیا تو حوریہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ کل سے اس طرح لیٹے لیٹے وہ اکتانے لگی۔ وہ کچھ دیر کو کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی اور یہ سہارے کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اتنی ڈھیر ساری سیڑھیاں وہ بنا سہارے کے نہیں اتر سکتی تھی۔ ضمائر شاہ منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو وہ بیڈ سے اتر کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا تو حوریہ نے اسے پکارا، بات سنیں۔ جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ دیکھیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو کسی ملازمہ کو اوپر بھجوا دیجیے، میں نیچے جانا چاہتی ہوں۔ وہ کو بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گیا۔ حوریہ بھی اس کی اس حرکت پر جل کر رہ گئی تھی۔ مغرور تو وہ پہلے بھی تھا مگر اتنی اکڑ اور غصہ۔ حوریہ نے بھی غصے میں سے اس کے بارے میں سوچا، پھر وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ضمائر شاہ دوبارہ اندر داخل ہوا۔
اس کے چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی تھی۔ چلو اٹھو۔ اس نے حوریہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ حوریہ یوں پیچھے ہوئی جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کی اس حرکت پر ضمائر شاہ کو غصہ آ گیا تھا۔ تمہیں چھونے یا تمہارے قریب آنے کی مجھے کوئی تمنا نہیں ہے، سمجھی تم؟ صرف ماں جی کے کہنے پر میں تمہیں لینے آیا ہوں، کیونکہ بقول ان کے شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اب بیچاری ماں جی کیا جانے کہ تمہیں شوہر کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ تمہیں تو ایک ایسا مرد چاہیے جو دن رات تمہارے حسن کے قصیدے پڑھتا رہے۔ کیسی کاٹ تھی اس کے لہجے میں۔ حوریہ تو اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر بولی، ضمائر شاہ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے کردار پر شک کرنے کا۔ کیا کہا تم نے؟ شک؟ ہاں، تم شک کی بات کرتے ہو جبکہ میں تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ اس کا انداز حوریہ کے اندر جارحانہ پن پیدا کر رہا تھا۔ اس نے ضمائر شاہ کا گریبان تھام کر کہا، کیا دیکھا ہے تم نے؟ ہاں بولو، آخر ایسا کیا دیکھا ہے تم نے کہ تم مجھے کیریکٹر لیس عورت سمجھ رہے ہو؟ جن کی اپنی نظریں گندی ہوتی ہیں نا، انہیں ہر شخص کیچڑ میں لتھڑا ہی نظر آتا ہے۔ اس کا گریبان تھام کر اس کے حصار میں بڑی مشکل سے کھڑی تھی، ورنہ پیر تو اس کا بری طرح دکھ رہا تھا۔ میری نظر میں وہ عورت کیریکٹر لیس ہے جو اپنے شوہر یا منگیتر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی طرف جاتی ہے، اور تم نے ایسا ہی کیا ہے حوریہ شاہ۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے بولا تو حوریہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گر گئی۔ ہاں، میں نے ایسا کیا ہے، مگر یہ سب دادا سائیں کے فیصلے سے بغاوت کا ایک حصہ تھا، ان کے عمل کا ایک رد عمل تھا اور کچھ نہیں۔ وہ نہ جانے کیوں اپنے کیریکٹر کی صفائی دینے لگی۔ اچھا، اور اس سب میں میرا کیا قصور تھا حوریہ شاہ؟ تم اپنے منہ سے خود کہہ چکی ہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ تمہاری نظر میں ایک آوارہ شخص ہوں نا، اور وہ جسے تم عورت کی عزت کرنے والا سمجھتی ہو، اور بہت جلد تم اس کی اصلیت بھی جان جاؤ گی۔ تب تم ایک بات یاد رکھنا حوریہ شاہ کہ پہاڑ سے گرا ہوا ہو تو اٹھ سکتا ہے، مگر نظروں سے گرا ہوا بالکل نہیں اٹھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور حوریہ گمسم سی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ ضمائر شاہ کو گئے ہوئے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ حوریہ کا پیر ابھی تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ سارا دن بنا کوئی لفظ بولے گزار دیتی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ ماں جی اور بی بی جان بھی اس کی اس قدر خاموشی سے پریشان تھی۔ ماں جی سوچتی تھی کہ اس نے اپنے گرد اتنی خاموشی پھیلا رکھی ہے تو اندر نہ جانے کیسا گہرا سناٹا چھایا ہوگا، اور بی بی جان تو ماں تھی، سگی ماں، بیٹی کے ایک انداز سے واقف تھی، محض ایک نگاہ سے بات کی تہ تک پہنچ گئی تھی۔ ان کے شک کو ضمائر شاہ کے اکھڑے اور سرد رویے نے مزید پختہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کیا گھر کے کسی بھی فرد نے ان دونوں کو آپس میں بات کرتے دیکھا نہ سنا تھا، حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ مریم اور ہادیہ بھابھی بھی اپنی جگہ پریشان تھی۔ مریم یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو اس کے بھائی کی پسند کی شادی تھی، حوریہ ان کی چاہت تھی، تو پھر یہ ان کے درمیان فاصلے کیوں؟ ایک بات جو کھٹک رہی تھی وہ ضمائر شاہ کا حوریہ کو اپنے ساتھ شہر میں نہ رکھنے کا فیصلہ تھا۔ ضمائر شاہ نے خاص طور پر شہر میں گھر اس لیے بنوایا تھا کہ شادی کے بعد حوریہ کو اپنے ساتھ رکھ سکے۔ حوریہ بھی ایسی کٹھور اور سرد مہر ہو گئی تھی کہ مریم خود بخود اس سے دور ہو گئی تھی۔ حوریہ بچے، ماں جی اس کے کمرے میں چلی آ کر اس سے بولی تھی۔ جی ماں جی بولیں۔ کیا بات ہے چندہ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی ماں جی، مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بیٹے تم ہر وقت اپنے کمرے میں تنہا کیوں رہتی ہو؟ کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ نا ہمیں۔ نہیں ماں جی، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں۔ اچھا، تم کیا سمجھتی ہو، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا؟ بچے دیکھو، باہر نکلا کرو، ہنسا بولا کرو، تم نے تو کبھی ٹھیک سے سنگھار بھی نہیں کیا۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے، لڑکیاں یوں تو نہیں رہا کرتی جیسے تم ہو۔ ماں جی بس میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو۔ تبھی تو میں پوچھ رہی ہوں نا بیٹا کہ آخر دل کیوں نہیں چاہتا تمہارا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ضمائر نے تم سے کچھ کہا ہے؟ نہیں تو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بچے، اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی الجھن ہے تو فٹافٹ تیار ہو کر نیچے آؤ تاکہ مجھے یقین ہو سکے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے بھی پتہ چلا کہ میرے گھر بہو آئی ہے۔ ماں جی نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ حوریہ محض ان کا دل رکھنے کی خاطر آج اتنے دن بعد تیار ہوئی تھی۔ سبز اور گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر وہ نیچے چلی آئی تھی۔ ماں جی اسے دیکھ کر خوش ہوئیں۔ حوریہ بھی خود کو تر و تازہ محسوس کر رہی تھی، اور اسی لمحے جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر حوریہ کی رنگت ایک دم تمتما اٹھی تھی۔ سلام مامی جی۔ حوریہ کو گہری نگاہوں سے جانچتا ہوا ماں جی کے سامنے جھکا۔
جیتے رہو۔ ماجی نے اس کے ہاتھ پر سر پھیرا تو سکندر شاہ نے ایک بار پھر حوریہ کو غور سے دیکھا۔ حوریہ کو اس کی گندی نگاہوں سے کراہیت آنے لگی تھی۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ مامی جی چائے تو پلوائیے، سکندر کے کہنے پر ماں جی نے کہا۔ حوریہ بچے ملازمت سے کہو کہ چائے کا بندوبست کرے، اور سکندر تم کھانا کھا کر جانا۔ جی آپ کا جو حکم مامی جی۔ اس نے اٹھ کر جاتی حوریہ پر نگاہ کی تھی۔ ماں جی سمجھدار تھی، داماد کی نگاہوں کا زاویہ جان گئی تھی۔ بڑے دنوں بعد چکر لگائے سکندر شاہ، دعا کیسی ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے، میں نے تو کہا کہ میرے ساتھ چلو مگر وہ مانی ہی نہیں، کہہ رہی تھی کہ دل نہیں چاہ رہا۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ کھانا سکندر نے ان کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ حوریہ اس کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے بری طرح غصے میں آ گئی تھی۔ ہادیہ بھابھی اور ادا ضمائر 2 دن سے مری گئے ہوئے تھے۔ اذلان کے اسکول میں اسپورٹس ویک منایا جا رہا تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا باسکٹ بال ٹیم کا کیپٹن تھا۔ چند عورتیں ماں جی سے ملنے آئی تھی، اس وجہ سے ماں جی کو اٹھ کر جانا پڑا۔ حوریہ اور سکندر شاہ تنہا رہ گئے۔ تبھی وہ بولا، اف آج تو تم نے مار ہی ڈالا مجھے۔ اس کا انداز انتہائی گھٹیا اور لوفرانہ تھا۔ حوریہ کا جی چاہا کہ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس کے منہ پر دے مارے۔ سکندر شاہ نے بڑے دلربا انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی کہ تبھی ضمائر شاہ اندر داخل ہوا۔ حوریہ نے بے اختیار سکون بھری سانس لی۔ عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ایک دم محفوظ ہو گئی ہو۔ ضمائر شاہ سکندر سے مسافہ کرتے ہوئے حوریہ کے برابر بیٹھ گیا۔ حوریہ خود کو اس وقت ایک محفوظ قلعے میں بیٹھا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی توقع کے مطابق سکندر شاہ چند رسمی باتیں کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ ضمائر شاہ بھی بنا کچھ کہے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حوریہ ابھی تک عجیب سے احساسات میں گھری بیٹھی تھی۔ اسے پہلی بار ضمائر شاہ کی موجودگی میں اپنی حفاظت کا احساس ہوا تھا۔ نہیں، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً اپنی سوچوں کو جھٹکا تھا۔ شاید میری یہ کیفیت سکندر کی وجہ سے تھی۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی خود سے لڑتی رہی۔ حوریہ، کیا ضمائر نے کھانا کھا لیا؟ ماں جی کی آمد پر وہ چونکی اور بولی، جی پتہ نہیں، شاید کھا لیا ہو۔ کیا مطلب بچے پتہ نہیں؟ ہاں وہ ماں جی انہوں نے مجھ سے تو کھانے کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ اچھا، مجھے تو کہہ رہا تھا کہ کھانا لگوائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے سوچا تم سے کہہ دیا ہوگا اس نے کھانے کا۔ ماں جی خود سے بات کرتے ہوئے بولی تھی۔ حوریہ تم جا کر اسے کھانے کا پوچھو، جاؤ۔ جی بہتر ماں جی۔ وہ ماں جی کی بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ضمائر شاہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا واش روم سے نکلا۔ وہ ماں جی پوچھ رہی تھی کہ کھانا لگواؤں آپ کے لیے؟ حوریہ کے پوچھنے پر اس نے محض ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ 2 دن وہاں رہا۔ حوریہ سے تو وہ پہلے بھی بات نہیں کرتا تھا، مگر اس بات تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ اس کا رویہ بہت ہی ڈیفرنٹ تھا۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی نہ محبت۔ نظر بھر کر تو وہ پہلے بھی نہ دیکھتا تھا، مگر اب تو سرسری سی نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالتا تھا۔ حوریہ کو اس کے رویے مزید الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ سنو، اس پر سائن کر دو۔ وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی جب ضمائر شاہ نے ایک اسٹیمپ پیپر اس کے سامنے کیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ یہ اجازت نامہ ہے۔ اگرچہ مجھے دوسری شادی کرنے کے لیے تمہاری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، مگر میں تمہاری فطرت سے واقف ہوں۔ کون جانے کل کو عدالت میں پہنچ جاؤ کہ تمہارے شوہر نے تمہاری اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی ہے۔ ضمائر کی بات سن کر وہ غصے میں بولی، اگر میں نہ سائن کروں تو تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو بس خانہ پوری کرنا چاہ رہا تھا میں۔ شادی تو باہر عالم مجھے خدا ابراہیم سے کرنی ہی ہے۔ ضمائر شاہ نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، جب تمہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ سب کرنے کا مقصد؟ حوریہ شاہ تم بحث کیوں کر رہی ہو؟ میرے خیال ہے تمہیں میری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ٹیبل لیمپ آف کرتا لیٹ گیا۔ حوریہ نے ایک نگاہ ہاتھ میں پکڑے اسٹیمپ پیپر کو دیکھا اور دوسری نظر ضمائر شاہ کے سینے پر ڈالی۔ اگلی صبح ضمائر شاہ کی آنکھ کھلی تو صبح کے 12 بج رہے تھے۔ اسے اپنے اتنی دیر تک سوئے رہنے پر حیرت ہوئی تھی۔ حوریہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ضمائر کو آج واپس شہر جانا تھا۔ شوور لینے کے بعد وہ تیار ہوا۔ اس کے بعد اس نے بریف کیس میں چند ضروری کاغذات رکھے۔ ایک دم کچھ یاد آنے پر بریف کیس کھلا چھوڑ کر وہ اپنے سامنے رکھا اسٹیمپ پیپر اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ حوریہ کی سگنیچر دیکھ کر خود بخود اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ پیپر اٹھا کر اس نے بریف کیس میں رکھا اور موبائل، والیٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا نیچے چلا آیا تھا۔ بیوی جان اور ماں جی اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ عنایت شاہ کچھ کاغذات میں سر دیے بیٹھے تھے۔ حوریہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ سب کو سلام کرتا وہیں بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد بی بی جان کسی کام سے اٹھ کر چلی گئی تو ماں جی نے پوچھا کیا واپسی کی تیاری ہے؟ جی ماں جی واپس جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کھانا کھا کر جانا۔ مگر ماں جی مجھے دیر۔ بیٹا گھر سے باہر نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے، تم ابھی سو کر اٹھے ہو، اب تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، اس لیے کھانا کھا کر جانا، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں۔ ماں جی نے کہا اور ساتھ ہی ملازموں کو آواز دے کر کھانا لگانے کا کہا۔ حوریہ بھی کھانے پر بھی موجود نہ تھی۔ ضمائر بات سنو۔ جی ماں جی بتائیں۔ اس نے چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا بیٹا جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تمہارا زیادہ تر شہر سے باہر ہی رہنا ہوتا ہے نا؟ جی ماں جی ایسا ہی ہے، دراصل میرا کام کافی پھیل چکا ہے نا، بزنس میں قدم جمانے کے لیے دن رات ایک کر کے کام کرنا پڑتا ہے، ابھی فیکٹری کو 1 سال ہی تو ہوا ہے، اس لیے کام کا لوڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس نے ماں جی کو مطمئن کرنے کے لیے تفصیل سے جواب دیا۔ تو بیٹا اگر ایسا ہے تو تم حوریہ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ سارا دن بیکار بیٹھی رہتی ہے، نئی شادی ہے، اسے تمہاری توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ نہیں ماں جی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تنگ آتے ہوئے کہا، پھر بولا دراصل میں سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں نا، اور اکثر شہر سے بھی باہر جانا پڑتا ہے، تو وہ یہیں ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی چائے ختم کر کے فوراً بولا، شام کو آؤ گے تم؟ نہیں ماں جی اس بار 8-10 دن لگ جائیں گے، چند دنوں تک کام کا کافی لوڈ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔ وہ اپنا بریف کیس ملازم کو تھما کر اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی ضمائر شاہ کی نظر حوریہ پر پڑی جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ ضمائر شاہ اسے دیکھ کر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر مڑ کر حوریہ کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر ایک دم گڑبڑا کر وہ نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ ضمائر اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گیٹ سے نکلتے اس نے بیک ویو مرر میں پھر سے دیکھا، حوریہ اب بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔